ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان اصطلاحات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان اصطلاحات کو سمجھ لینے سے سیرت پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیرت کسے کہتے ہیں، قرآن کے کیا اوصاف ہیں، وحی کے کیا معنی ہیں اور کاتب وحی سے کیا مراد ہے۔ سیرت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی زندگی یا خصلت، خوبیوں خامیوں کو سیرت کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں سیرت، سیرت النبی یا سیرت رسول کے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق معلومات کو کہتے ہیں۔ قرآن کے لفظی معنی ہیں بار بار پڑھا جانے والا۔ اللہ کریم کی نازل کردہ آخری الہامی کتاب قرآن ہے۔ اس سے پہلے کی الہامی کتابیں تورات، زبور اور انجیل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم کے احکامات خود اللہ کریم کے الفاظ اور اللہ کریم کی بتائی گئی ترتیب کے مطابق ہیں۔ اس کا حرف پہلے دن سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ پہلی وحی پیر کے دن رمضان کی 21 تاریخ 40 فیل یعنی ہاتھی والوں کے حملہ کرنے کا سال 610 عیسوی یعنی پہلے نبوی سال میں مکہ میں نازل ہوئی۔ آخری مکمل نازل ہونے والی سورہ النصر قرآن مجید کی 110ویں سورہ ہے جو حجۃ الوداع کے بعد 10 ہجری میں منا مکہ کے مقام پر نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوتی، رسول اللہ کاتبین وحی کو بلاتے اور لکھوا دیتے۔ لکھوانے کے بعد رسول اللہ کہتے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر سناؤ، تاکہ اگر لکھنے والے نے کوئی غلطی کی ہو تو اسے ٹھیک کروا سکیں۔ ساتھ ہی اللہ کریم کے حکم کے مطابق رسول اللہ یہ وضاحت بھی کرتے کہ یہ آیات قرآن مجید کے کس حصہ یعنی سورہ میں لکھی جائیں۔ ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نازل شدہ حصے کو رسول اللہ لکھے ہوئے نسخے سے سنا کرتے۔ اس عمل کو عرضہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں ہی قرآن مجید مختلف ٹکڑوں میں تحریری صورت میں موجود تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک جماعت کو ذمہ داری دی کہ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی صورت میں لکھیں، پھر اس کی مختلف نقلیں بنوا کر تقسیم کروا دیں۔ یہ کتابی نسخے آج بھی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن مجید کا وہ نسخہ جو ابو بکر کے دور خلافت میں مدون ہوا منگوایا۔ انہوں نے قرآن مجید کو مکہ کے لہجے کے مطابق لکھوا کر دنیا میں اس کی نقلیں تقسیم کروائیں۔ اس نسخے پر 12,000 صحابہ نے اتفاق کیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جامع آیات القرآن کہا جاتا ہے۔ اس بار بھی یہ ذمہ داری زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک بورڈ کو دی گئی۔ قرآن مجید کا جو نسخہ تیار کیا گیا اس میں حروف پر نقطے، اعراب، حرکات و سکنات اور رموز و اوقاف نہیں تھے۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن مجید کی 30 پاروں میں تقسیم کی وجہ ایک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے میں آسانی ہے۔ ہر آیت کے ختم ہونے پر چند نقطے لگائے گئے جو بعد میں دائرے میں بدل گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر آیت کے بعد آیت کا نمبر لکھا جانے لگا۔ ایک مضمون کے اعتبار سے آیات کے رکوع بنا دیے گئے جن پر عین کا نشان لکھا جانے لگا۔ قرآن مجید کی تلاوت 7 دنوں میں مکمل کرنے کے لیے اسے 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ اللہ کریم قرآن مجید کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے اسے یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن مجید واحد الہامی کتاب ہے جسے مکمل طور پر زبانی یاد کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ اور کئی صحابہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ قرآن مجید زبانی یاد کرنے والے کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم زبانی یاد کرنے کی روایت رسول اللہ کے زمانے سے آج تک برقرار ہے۔ قرآن مجید اس کائنات کی واحد کتاب ہے جو پہلے پڑھی گئی اور بعد میں لکھی گئی۔
اللہ کریم نے قرآن مجید میں اسے قرآن، ذکر، کتاب، فرقان اور نور کہا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ قرآن 70 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی قرآن مجید کی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ وحی اللہ کریم کا اپنے نبیوں اور رسولوں کو حکم یا پیغام دینے کا نام ہے۔ وحی عام انسان پر نازل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید وحی کی صورت میں ہی نازل ہوا۔ نازل ہونے والی وحی اپنے الفاظ، مزاج اور حکم سب میں ہو بہو ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ نے بتائی۔ جبریل امین رسول اللہ کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے پہلے آنے والے نبیوں اور رسولوں پر بھی وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ کاتب وحی، وہ لوگ جو وحی نازل ہونے پر اسے لکھا کرتے تھے کاتبین وحی کہلاتے ہیں۔ کاتبین کاتب کی جمع ہے۔ رسول اللہ وحی نازل ہونے پر انہیں بلایا کرتے اور نازل ہونے والی وحی لکھوا دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے کاتب وحی خالد بن سعید ہیں۔ زید بن ثابت جنہوں نے قرآن مجید کی تدوین کے بورڈ کی سربراہی کی، وہ بھی کاتب وحی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ مزید اصطلاحات کے بارے میں بتائیں گے۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی آسان زبان میں لکھی یہ کتاب پڑھنے کے لیے ادیب آن لائن ڈیجیٹل لائبریری ایپ انسٹال کیجیے۔ بہترین کتابوں پر تبصرے، منتخب اقتباسات، مضامین اور شاعری سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فوری نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔